پھر جب چوتھے شخص نے رسی پکڑی یعنی حضرت عثمان تو رسی ٹوٹ گئی. تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو آپ فرمایا اب جو آیا نا اسے بھی جنت کی بشارت ہو لیکن ان مصیبتوں اور تکالیف کے ساتھ جو اسے پہنچیں گی. دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے. تو یہ جو ابو داؤد کی حدیث ہے نا 4656 اس میں الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عمر نے ایک کوئی کرسچن پادری تھا اس کی طرف پیغام بھیجا اور اس کو بلوایا اپنے دور خلافت میں اپنے پاس اور کہا کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا پیش گوئی لکھی ہوئی ہے, پروفیسی کیا موجود ہے. وہ تو قرآن میں موجود ہے. سورہ الفتح کی آخری آیت محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اس میں آگے چل کے آتا ہے کہ ان کی یہ صفات نبی علیہ السلام کی اصحاب کی یہ صفات تورات اور انجیل میں موجود ہے. تو حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعریف ان کتابوں میں بھی موجود تھی جو پرانی الہامی کتابیں تھیں. تو وہ پادری کہنے لگا کہ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قرن ہیں. تو انہوں نے کہا کیا مطلب قرن کا؟ تو وہ کہنے لگا کہ ایک مضبوط آہنی دیوار ہیں آپ. وہی بات بالکل ٹھیک ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے, جب اسے توڑ دیا جائے گا تو میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے. ہم سیدنا ابو بکر اور عمر کی خلافت کو خلافت محفوظہ سمجھتے ہیں. حضرت عثمان و علی کی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے لیکن وہ خلافت مفتونہ ہے, فتنوں کا دور ہے. اصل میں جو گولڈن پیریڈ ہے نا خلافت کا وہ حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت ہے رضی اللہ عنہما. خود حضور جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کے بعد فتنے شروع ہو جائیں گے تو اس حدیث کے تحت اس کا قرن کہنا وہ بالکل درست تھا. پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ آئے گا ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا, وہ اس میں اقربا پروری ہوگی. یہ نیگیٹو اقربا پروری نہیں ہے, وہ تالیف قلب کے لیے بنو امیہ کو انہوں نے ساتھ اٹیچ کیا, لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عمر کی پالیسیز تو یہ نہیں تھی اور اس پالیسی کا اہتمام نہیں ہو سکا تو پھر اس کے نیگیٹو رزلٹ بھی سامنے آئے. تو اس پہ حضرت عمر کی زبان مبارک پہ یہ الفاظ جاری ہوئے خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے, خدا عثمان پر رحم کرے, 3 دفعہ فرمایا. اس میں نے کہا تھا یہ حضرت عمر کی اسیسمنٹ تھی جو واقعی کرامت کے طور پہ ظاہر ہوئی کیونکہ ان کے دماغ میں پلاننگ ہوگی نا کہ میں 6 رکنی کمیٹی بناؤں گا اور ہو سکتا ہے وہ حضرت عثمان پہ متفق ہو جائے, لیکن کوئی کلیئر کٹ تو چیز نہیں تھی موجود. تو یہ کوئی کشف نہیں تھا ان کو ہوا, ان کی اسیسمنٹ تھی. قریبی لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ کسی شخص کی عادتیں کیا ہے. حضرت عثمان کا جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرمی والا رویہ تھا حضور کی مبارک زندگی میں بھی, اور اس کی وجہ سے ان کو بعد میں کیا نقصان اٹھانا پڑا. حضرت عثمان کے گورنر بنو امیہ کے جو تھے ان کے اپنے گورنر وہ ان کی شہادت کا سبب بنے, ان کی غلط پالیسیز اور ایٹیچیوڈ جو تھا گورنروں کا. تو وہ 3 دفعہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے. باقی اگر کوئی کہتا ہے یہ ان کا کوئی کرامت اس حوالے سے ہے کہ ان کو کشف ہو گیا تھا تو یہ غلط ہے. صحیح بخاری میں کتاب الشہادات چیپٹر میں حدیث موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہم میں موجود تھے تو وحی کے ذریعے بھی ہم کسی کے دل کے اعتبار سے اس کی زبان کے اعتبار سے فیصلہ کر دیتے تھے. اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتا دیتا تھا. جب سے حضور فوت ہوئے ہم ان کے ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے اور دن کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑیں گے, ہمیں نہیں پتا کسی کے دل کے اندر کیا ہے. تو حضرت عمر تو خود اپنے کشف کی نفی کر رہے ہیں. پھر انہوں نے پادری سے پوچھا کہ اس کے بعد جو خلیفہ بنے گا تو اس نے کہا کہ وہ تو لوہے میں لپٹا ہوا شخص ہوگا. تو حضرت عمر کو غصہ آیا, انہوں نے کہا بدبودار کیا کہہ رہا ہے تو, لوہے میں لپٹا ہوا. تو کہنے لگا کہ وہ خلیفہ تو بڑا نیک ہوگا لیکن اس کی زندگی پوری جنگوں میں گزرے گی کیونکہ تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی. وہ تو خود نیک ہوگا, کوشش کرے گا اس سسٹم کو بچانے کی, لیکن معاملات ہینڈل نہیں ہوں گے, خون بہنا نہیں رکے. لوہے میں لپٹا ہوا یعنی وہ اس کو خلافت سنبھالتے ہی زیرہ پہننی پڑ جائے گی. تو پھر مولا علی کو جنگ جمل صفین نہروان لڑنی پڑی ہے نا. اب دیکھیں نا, وہ تو پہلے ہی پریڈکشن موجود تھی کہ ان پہ یہ مشکل وقت آنا ہے. باقی یہ کہ وہ جو معاملات ہوئے اس کی وجہ سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ سیدنا عثمان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی اس حوالے سے.
آج کی ڈیٹ میں ہم انہیں کوئی متعون نہیں کر سکتے. بخاری میں بڑی ڈیٹیل حدیث ہے نا، ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے گھی اور شہد ٹپک رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسی لٹکی ہے اس سے اوپر چڑھ گئے، اور پھر دوسرے شخص نے وہ رسی پکڑ لی، وہ بھی اوپر چڑھ گیا، یعنی حضرت ابو بکر. پھر تیسرے شخص نے رسی پکڑی، وہ بھی اوپر چلا گیا، یعنی حضرت عمر. پھر جب چوتھے شخص نے رسی پکڑی، یعنی حضرت عثمان، تو رسی ٹوٹ گئی. پھر حدیث میں الفاظ ہیں اس رسی کو اس کے لیے جوڑ دیا گیا، تو وہ بھی اوپر چڑھ گئی. تو یہ تکلیفوں والا تو معاملہ تھا نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام ایک باغ میں ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی. وہ باغ آپ کا نہیں تھا، کسی صحابی کا تھا. آپ نے فرمایا جو کوئی بھی ہے نا اس کو جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا تو حضرت ابو بکر، تو انہوں نے کہا رسول اللہ نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے. تو حضرت ابو بکر آئے، نبی الاسلام نے ان کو دائیں طرف بٹھا لیا اس کنویں کی منڈیر پہ. تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی الاسلام فرمایا اب بھی جو آیا نا اس کو جنت کی بشارت دو. دروازہ کھولا تو حضرت عمر، حضور الاسلام نے ان کو اپنے بائیں طرف بٹھا. تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو آپ فرمایا اب جو آیا نا اسے بھی جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبتوں اور تکلیف کے ساتھ جو اسے پہنچے گی. دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے. یعنی حضور کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے آخری وقت میں ان کو ان آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا. اس صحابی نے حضرت عثمان کو کہا کہ میں آپ کے لیے جنت کی بشارت ہے، لیکن حضور نے کہا ان تکلیفوں کے ساتھ جن سے آپ کو گزرنا پڑے گا، ان فتنوں اور آزمائشوں کے ساتھ. تو ان کا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان آزمائشوں کے کیسٹ. تو آزمائش تو ٹال نہیں سکتے جو اللہ نے مقدر کی. تو راوی کہتے ہیں کہ دائیں بائیں تو جگہ ختم ہو چکی تھی، تو حضور کے سامنے حضرت عثمان آ کے بیٹھ گئے. تو راوی حدیث کہتے ہیں میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ ابو بکر و عمر حضور کے ساتھ دفن ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان کی قبر جو ہے نا حضور کے قبر اطہر کے بالکل سامنے ہے، بقیع غرقد میں. ایگزیکٹلی آپ حضرت عثمان کی قبر پہ کھڑے ہو نا، بالکل ناک کی سیدھ میں، روضہ شریف کی سیدھ میں ہے، وہ گنبد خضرا کے نیچے قبر مبارک ہے نا، ایگزیکٹلی وہاں پہ موجود ہے. تو ان آزمائشوں کا تو یہ نہیں پتا تھا کہ انہیں گزرنا پڑے گا. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی الاسلام کے پاس سے ایک شخص گزرا جس نے سر پہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں یہ شخص حق پر ہوگا. تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے، تو میں نے حضرت عثمان کا چہرہ حضور کی طرف کر کے میں نے کہا کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے بات کی، تو آپ نے فرمایا ہاں. پھر ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ نے ایک عہد لیا تھا، میں اپنے اس عہد کے اوپر قائم ہوں، حتیٰ کہ میں یعنی مر جاؤں اور رسول اللہ کے پاس ملاقات کے لیے پہنچ جاؤں. وہ عہد یہی تھا کہ اس تکلیف سے تمہیں گزرنا پڑے گا، صبر کرنا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد یا اندیشہ بھی پہنچتا ہے نا، اس کے اگینسٹ بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو سیدنا عثمان سے بحیثیت انسان جو کوئی اجتہادی خطا ہوئی، تو ان کی شہادت ان کی ساری خطاؤں کے اوپر، ان کی پہلے کی زندگی، اسلام کے لیے قربانیاں، 3 موقع پہ جنت کی بشارت ترمذی میں جو آیا، ایک دفعہ کنواں اللہ کی راہ میں خیرات کیا، ایک دفعہ مسجد نبوی کے لیے زمین خیرات کر دی، ایک دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر کتنے جہاد میں جانے والے لوگوں کو سامان دیا. یہ سب چیزیں ان کی زندگی میں بہت بڑی قربانی ہے. اس کے علاوہ اشرم بشرا والی حدیث میں جنت کی بشارت الگ سے موجود ہے. اس سے بھی بڑھ کے میں جو سعادت سمجھتا ہوں ذو النورین ہونا، کہ نبی الاسلام کی اپنی 2 حقیقی بیٹیوں کا یہ کے بعد دیگرے ان کے عقد میں آنا، یہ بہت بڑے فضائل ہیں. اس کے اگینسٹ کسی کی زندگی میں 2-4 جگہ پہ کہیں پہ بحیثیت انسان کچھ مس ہینڈلنگ ہو، تو اس کی زندگی کو آپ 0 سے ملٹیپلائی نہیں کر سکتے. اس طرح کی کئی ایک زندگی میں حضرت عثمان کے واقعات موجود تھے کہ جو ان سے بعض اوقات اپنے رشتہ داروں کے معاملے میں یعنی شفقت کا پہلو غالب ہوا. وہ آج ٹاپک نہیں ہے، آپ کربلا والے ریسرچ پیپر میں کئی ایک چیزیں پڑھ سکتے ہیں. ایک کاتب وحی جو مرتد ہو گیا تھا، حضرت عثمان کا رشتہ دار تھا، سنن نسائی میں ڈیٹیل حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا غلاف کعبہ میں بھی پاؤ اسے قتل کر دینا. حضرت عثمان نے اسے پناہ دے دی، حضور کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا. عبداللہ بن سعد ابی سرا
نبی الاسلام نے اپنا چہرہ انور پھیر لیا, دوسری طرف سے آ کے پیش کیا, یا رسول اللہ اس کی توبہ. حالانکہ حضور تو فرما چکے تھے کہ خلاف کعبہ میں لپٹا ہو, باقی 3 قتل ہو گئے, اس کو تو پناہ مل گئی تھی, اور حضور تو نہیں چاہتے تھے پناہ ملے, کیونکہ یہ کاتب وہی تھا اور مرتد ہوا تھا. کاتب وہی مرتد ہوا ہو تو پھر معاملہ تو بڑا خطرناک ہے. 3 دفعہ ایسے ہی ہوا, چوتھی دفعہ نبی الاسلام نے شفقت فرمائی. جب وہ چلا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں کوئی ایک شریف آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ دیکھ رہا ہو کہ میں اپنا رخ انور پھیر رہا ہوں تو اٹھ کے اس کو قتل کر دیتا, جس کے بارے میں عثمان مجھ سے پناہ مانگ رہا تھا. جب میں نے حکم دیا تھا کہ خلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا تو قتل کر دو, تو تم نے اس چیز کا کیوں کیا کہ میں تمہیں ڈائریکٹلی حکم دوں؟ میرا چہرہ انور پھیرنے سے تم نے سمجھ نہیں لیا کہ اسے مار دو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ اگر ہمیں ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا تو ہم اس سے ادھر ہی ٹکا بوٹی کر دیتے. تو نبی الاسلام فرمایا کہ نبی کے لیے شایع نہیں کہ وہ آنکھ سے کسی کو اشارہ کرے, یہ اس کے اخلاق سے بلند تر چیز ہے. لیکن نبی الاسلام کو ظاہر ہے کہ, اور پھر یہی جو ہے نا یہ مصر کا گورنر تھا, اسی کی وجہ سے حضرت عثمان کے لوگ خلاف ہوئے. اور وہ دیکھیں کس جگہ ایک معاملہ مس ہینڈل ہوا اور اس کے ایفیکٹس کہاں تک جا کے نکلے. اس کو ویسے پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ ہاتھاں نال لائیاں ہوئیاں گنڈاں جہڑیاں نے وہ دنداں نال کھولنیاں پیندیاں نے. یعنی جو ہاتھ سے آپ گرہ لگاتے ہیں نا وہ پھر اتنی مضبوط لگ جاتی ہے کہ وہ ہاتھ سے نہیں کھولتی, پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز, اس طریقے سے مروان اور اس کے باپ حکم کو نبی الاسلام نے شہر بدر کر دیا تھا. حضرت ابوبکر کے دور میں حضرت عثمان نے بڑی کوشش کی, رشتہ دار تھے کہ ان کو اندر لے آئیں. حضرت ابوبکر نے نہیں اجازت دی, حضرت عمر نے اجازت نہیں دی. اپنے دور میں وہ لے آئے, اپنی بیٹی کا بھی نکاح کر دیا کہ شاید یہ سدھر گئے ہوں. اور وہی مروان ہے جس نے مور لگا کے تو وہ محمد نبی بکر اور باقی لوگوں کے لیے قتل کا فتویٰ جاری کیا تھا, جس کی وجہ سے اہل مصر ان کے خلاف ہوئی. حضرت عثمان کا محاصرہ کر کے انہیں شہید کر دیا. تو اس کے پیچھے بھی وہ ایک رشتہ داری والی شفقت. پھر مسلم شریف میں جو حدیث ہے, جو ولید بن عقبہ جو ان کا ستیلا بھائی تھا حضرت عثمان کا, اسے کوفے کا گورنر لگایا, وہ اس نے شراب پی کے نماز پڑھائی. مسلم شریف میں آتا ہے, سلام پھیر کے کہتا ہے میں 2 پڑھائیاں نے, یہ 4 پڑھائیاں نے. اسے پتہ ہی نہیں تھا. شکایت پہنچی, کوڑے بھی لگوائے گئے. حضرت علی موجود تھے, حضرت عثمان نے کہا اسے کوڑے لگاؤ. حضرت علی نے حضرت حسن ابن علی سے کہا کہ اٹھ اسے کوڑے لگا. تو حضرت حسن نے اپنے باپ کے بھی حکم نہیں مانا. انہوں نے کہا جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی بھی چکھے, کیوں اس طرح گورنر ہمارے اوپر لگاتا ہے. یعنی اس کا مطلب تھا پھر بنو امیہ بنو ہاشم کی جنگ شروع ہو جائے گی, ایک کولڈ وار. حضرت حسن وہاں سے چلے گئے, حضرت علی اپنے باپ کا حکم نہیں مانا. اتنی ناراضگی تھی, وہ سمجھتے تھے کہ یار کیوں اس طرح کے لوگ ہم پہ مسلط کیے ہیں حضرت عثمان نے. پھر ایک اور صحابی تھے, ان کو حضور سیدنا علی نے حکم دیا تو انہوں نے کوڑے لگائے. 40 پہ پہنچ کے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 لگواتے تھے, حضرت ابوبکر نے بھی 40 لگوائے, حضرت عمر نے 80 لگائے. مجھے دونوں پسند ہیں لیکن 40 پہ اکتفا کرتے ہیں, 80 بھی لگوا سکتے تھے. وہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں پائل اپ ہوتی گئی. پھر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایت جب حضرت علی کے پاس آئی کہ یہ مال غنیمت کو اس طریقے سے تقسیم نہیں کرتے, تو حضرت علی نے اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو, جو حنفیہ نامی عورت سے ایک دوسرا بیٹا تھا, اس کو بھیجا ایک نبی الاسلام کی تحریر دے کے کہ جاؤ عثمان کو کہو کہ اپنے گورنروں کو اس تحریر کے مطابق حکم دے کہ وہ مال غنیمت تقسیم کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب لے کے پہنچا تو حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے اس تحریر کی حاجت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں لے کے واپس آیا, حضرت علی کو اپنے باپ کو بتایا تو حضرت علی نے کہا کہ اس تحریر کو نا وہیں رکھ دو, اسی تاکچے میں جہاں سے اٹھائی تھی. اس پہ محمد حنفیہ کہتے ہیں اگر میرے باپ نے عثمان کے خلاف کبھی کھڑا ہونا ہوتا تو یہ موقع تھا. جب رسول اللہ کی تحریر انہوں نے واپس کر دی تو حضرت علی نے اس وقت بھی ٹالریٹ کیا. ایک بات میں اس میں ایڈ کر دوں حضرت عثمان کے قاتلین کے حوالے سے, کہ یہ جو مشہور کیا گیا نا وہ منافقین تھے. منافقین نہیں تھے, وہ مسلمان ہی تھے. صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے کہ جب باغیوں نے مسجد نبوی پہ قبضہ کیا تو حضرت عثمان کو لوگوں نے آ کے شکایت کی کہ مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے اور ہمیں نماز پڑھاتا ہے, ہمارے امام تو آپ ہیں, ہمیں خطرہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو حضرت عثمان نے کہا کہ
نماز ہی مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو اور برائی میں ان سے الگ رہو۔ تو حضرت عثمان منافقین کے پیچھے کس طرح نماز پڑھنے کا کہہ سکتے تھے؟ منافق کا تو مطلب کافر ہوتا ہے۔ تو بلوائی جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، ان میں کئی اصحاب بدر بھی تھے، اصحاب شجرہ میں سے بھی کچھ لوگ تھے۔ تو البتہ ہم ان کے سٹانس کو غلط سمجھتے ہیں، جس طرح ہم حضرت طلحہ اور زبیر کے سٹانس کو غلط سمجھتے ہیں، حضرت معاویہ کے سٹانس کو حضرت علی کے خلاف غلط سمجھتے ہیں، اگرچہ یہ بھی صحابہ اس طرح ان صحابہ کے حضرت عثمان کے خلاف ایکٹیویٹی کو غلط سمجھتے ہیں۔ اختلاف رائے جو تھا وہ درست تھا، لیکن ایکٹیویٹی پرفارم جو کی وہ غلط کی ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے کلیئر کرنا ضروری سمجھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ جی مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافقین کوشش کریں گے تم سے وہ قمیض اتروانے کی۔ وہ منافقین وہ اصطلاحاً منافقین نہیں ہے، وہ لغت کے معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ اصطلاح والی منافقین تو اگر حضرت عثمان کو حضور نے کہا کہ منافقین تم سے یہ اتروائیں گے تو آپ نے منافقین کے پیچھے نماز کی اجازت دینی تھی۔ وہ تو اسی طریقے سے جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منافق کی 4 نشانی ہیں، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور اسی طریقے سے اگر کہیں پر جھگڑا ہو جائے گا تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آئے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ تو یہ تو ہمارے کئی کلموں کو مسلمانوں میں موجود ہیں، منافقوں والی صفت تو ہے نا، لیکن یہ اعتقادی منافق تو نہیں، اولاً منافق ہے نا، عقیدے میں تو مسلمان ہے۔ اس طریقے سے وہ بلوائی بھی مسلمان تھے۔ تو یہ میں نے کلیئر کرنا اس حوالے سے ضروری سمجھا۔ اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ باغی اور بدتی کے پیچھے نماز کا حکم کیا، پڑھ سکتے ہیں۔